السلام علیکم، میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ ود نادر حسین نادر۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ فلم انڈسٹری کے سپر سٹار وحید مراد پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا گیا اور یہ کون لوگ تھے جنہوں نے وحید مراد کی جان لینے کی کوشش کی۔ اس حملے میں وحید مراد کو کہاں کہاں زخم لگے اور انہوں نے ملزمان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آج ہم لیجنڈ ہیرو پر ہونے والے اس حملے کی تفصیل آپ کو بتائیں گے، مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ مستقل بنا رہے۔ جب کوئی شخصیت عزت، شہرت اور دولت کی سیڑھیاں چڑھتی ہے تو اس کے مخالفین اور حاسدین کی تعداد بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی سب کچھ پاکستانی فلموں کے سپر سٹار وحید مراد کے ساتھ بھی ہوا۔ فلموں میں نمبر 1 ہیرو کی پوزیشن پر پہنچنے کے بعد ان کے خلاف جہاں سازشوں کے جال بنے گئے، وہیں انہیں مختلف طریقوں سے ذہنی اور جسمانی اذیت پہنچانے کے تانے بانے بھی ڈالے جاتے رہے۔ دل دیا بھول ہوئے، دل کے دل ہی میں رہے، ہم نے بھی سوچ لیا تو نہیں اور صحیح۔ اسی مخالفت کو آگے بڑھاتے ہوئے وحید مراد پر کراچی میں ایک قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا جس میں وہ بری طرح گھائل ہوئے۔ یہ افسوسناک واقعہ کراچی کے ایسٹرن فلم سٹوڈیوز میں اس وقت پیش آیا جب وحید مراد اپنی فیملی کے ہمراہ اپنی فلم نیند ہماری خواب تمہارے کے رش پرنٹ دیکھنے کے لیے فلم کی ٹیم کے ہمراہ گئے۔ اس روز اسٹوڈیو میں کسی دوسری فلم کی شوٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے ویرانی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، جس کا فائدہ اٹھا کر 3 ملزمان جیپ پر سوار ہو کر چوکیدار کے روکنے کے باوجود زبردستی اسٹوڈیوز میں گھس گئے اور دندناتے ہوئے اس ہال کے اندر داخل ہو گئے جہاں وحید مراد اپنی فیملی اور فلم یونٹ کے دیگر لوگوں کے ہمراہ رش پرنٹ دیکھنے میں مصروف تھے۔ جب رات ڈھلی تم یاد آئے، ہم دور نکل آئے اس یاد کے سائے سائے۔ جب رات ڈھلی۔ اس سے پہلے کہ کسی کو آنے والے ملزمان کے عزائم کی خبر ہوتی، انہوں نے وحید مراد پر حملہ کر دیا۔ وحید مراد پر چاقو سے وار کیے گئے جنہیں وحید مراد نے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کی۔ معاملے کی سنگینی کا اندازہ کرتے ہوئے وہاں موجود لوگوں نے ان ملزمان کو پہلے روکنے اور پھر پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ چاقو لہراتے ہوئے وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس حملے میں وحید مراد کے ہاتھوں اور پیٹ پر گہرے زخم آئے۔ انہیں فوری طور پر نزدیکی ہسپتال پہنچایا گیا جہاں معلوم ہوا کہ زخم زیادہ گہرے نہیں لگے۔ اس دل خراش واقعے کی رپورٹ تھانہ ناظم آباد میں درج کرائی گئی۔ پولیس نے فوری طور پر حرکت میں آتے ہی ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ اگلے ہی روز تینوں نوجوان پولیس کے ہتھے چڑھ گئے جو جیپ نمبری 8335 پر سوار ہو کر اسٹوڈیو میں زبردستی گھس کر وحید مراد پر حملہ آور ہوئے تھے۔ پکڑے جانے والے ملزمان نے موقف اختیار کیا کہ وہ وحید مراد کے پرستار ہیں اور صرف ان سے ملنے کے لیے گئے تھے، مگر انہیں روکنے کی کوشش کی گئی جس کی وجہ سے اچانک یہ واقعہ پیش آ گیا۔ وحید مراد نے حقیقت حال جاننے کے بعد ان ملزمان کو بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف کر دیا۔ وحید مراد بنیادی طور پر درد مند دل رکھنے والے انسان تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ملزمان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کی۔ اگر وہ ان نوجوانوں کو معاف نہ کرتے تو قاتلانہ حملہ کرنے کے جرم میں انہیں کئی برس تک جیل کی ہوا کھانا پڑتی۔
وحید مراد اپنی انہی خوبیوں کی وجہ سے اپنے چاہنے والوں کے دل میں آج بھی روز اول کی طرح موجود ہیں اور انہیں ہمیشہ اچھے انسان کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ میرے دیکھنے والوں کو اگر آج کی یہ ویڈیو، آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل فل لائٹ ود نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنی بہت ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔